يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں قرآن پاک کے 11.25 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے دن ہم نے 1.25 پارے کی تلاوت کی۔ آج ہم نے سورہ توبہ کو کمپلیٹ کیا، سورہ یونس پڑھا اور اس کے بعد سورہ ہود کی تلاوت کی۔ سورہ توبہ کی کچھ آیتیں بتانے سے رہ گئی ہیں جس میں بہت قابل غور کچھ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر مدینے کے جو منافقین تھے ان کے احوال کو ذکر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جہاں عبداللہ بن ابی جس کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بادشاہ بننے والا تھا اور پھر اس نے دشمنی پال لی تھی، ویسے ہی ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ ابو عامر اس کا نام تھا۔ لوگ اس کے پاس دعا کے لیے اور جھاڑ پھونک کے لیے اس زمانے میں آیا کرتے تھے اور اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مدینے میں پڑے، جس جگہ آپ کے قدم پڑتے وہ جگہ کی مٹی میں اللہ رب العزت نے شفا رکھ دیا تھا، تو پھر لوگ اس کے پاس کیوں جاتے؟ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے۔ اس کی دکان بھی بند ہونے لگ گئی، جس کے بعد اس نے بھی نفرت پالنا شروع کیا، اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے اس قدر دشمنی پال لی کہ دھیرے دھیرے رسول پاک سے وہ علیحدہ ہوا اور چند لوگوں کو لے کر کے اس نے باقاعدہ ایک مسجد بنائی۔ اسی نے نقشہ پیش کیا تھا مسجد زرار کا، جو آج ذکر میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ ایک مسجد بنانے کا اس نے کہا کہ ایک مسجد بناتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہوا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک مسجد بنایا تاکہ اس مسجد میں بیٹھ کر رسول پاک کے خلاف پلاننگ کر سکے، اور مسجد رہے گی تو لوگ شک بھی نہیں کریں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ عبادت کی جگہ ہے۔ اس طرح اسلام کی پہلی مسجد جو ضرر دینے کے لیے بنائی گئی ہے اسے کہتے ہیں مسجد زرار۔ قرآن میں اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ وہ مسجد جو انہوں نے بنائی ہے وہ تکلیف دینے والی مسجد ہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والی مسجد ہے۔ وہاں بیٹھ کر وہ رسول پاک پر حملہ کرنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت دیکھیے، چالاکی دیکھیے، اللہ اکبر۔ ایک دن رسول پاک کو دعوت بھی دی انہوں نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار آپ یہاں وزٹ فرمائیں تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ یہ مسجد اچھی مسجد ہے اور حضور کے قدم پڑنے سے کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کی تیاری میں مصروف تھے، لہٰذا جا نہیں پائے۔ آپ نے منع کیا، اور جب آپ واپس آئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مسجد زرار ہے، اس کی بنیاد ہی فتنے پر رکھی گئی ہے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ وہاں گئے اور اس پوری مسجد کو توڑ کر منہدم کر دیا۔ اس مسجد کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے، اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف وہ مسجد زرار ہے جس کی بنیاد، جس کا فاؤنڈیشن فتنے پر رکھا گیا ہے، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد اینٹ پتھر پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی پر اس کی بنیاد رکھا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کا ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک بندے کو سفر کر کے مکہ جانا، 7 مرتبہ طواف کرنا، پھر صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانا، احرام کی سختیوں کو برداشت کرنا، پھر حلق کرانا، تب جا کر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا جو مسجد قباء جائے گا، 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ اسی لیے مدینے والے کثرت سے مسجد قباء جاتے ہیں۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء کا ڈسٹنس بہت کم ہے، اور وہاں سے لوگ باقاعدہ واک کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں، سواریوں سے بھی جاتے ہیں، اور بڑا ثواب اس کے متعلق آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے 2 ہفتے میں ہمیشہ وہاں جایا کرتے اور نمازیں ادا کیا کرتے، کبھی پیدل جاتے، کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر جایا کرتے۔ بہرحال تو اس مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ مسجد کیوں بنائی تھی اور کون سی پلاننگ وہ کر رہے تھے؟ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ابو عامر راہب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس کے کانٹیکٹس اور اس کی ریچ جو تھی بہت دور دور تک تھی۔ اس نے کیا کیا، جب دیکھا کہ مدینے میں مجھے دھتکارا جا رہا ہے اور میری بات یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں، اور منافقین کی تعداد بھی کم ہے، مسلمانوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، لہٰذا وہ مدینے سے بھاگ کر روم چلا گیا۔ اس زمانے میں روم جو ہے سپر پاور کہلایا کرتا تھا، آج کے زمانے میں اس کا نام بھی نہیں۔ اس وقت کے سپر پاور کا نام، جیسے آج ایک رشیا سمجھ لیجیے یا امریکہ سمجھ لیجیے، اور اس کی باؤنڈری سعودی عرب کے قریب تک تھی۔ جو تبوک ہے آج، وہاں پر اس کی باؤنڈری تھی۔ تبوک تک سعودی عرب ہے، حجاز مقدس ہے، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے تو روم کی سرحد شروع ہو جاتی۔ رومیوں کے پاس وہ بھاگ کر چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ مسلمان دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مکہ پر بھی قبضہ ان کا ہو گیا ہے، بدر اور احد میں کئی لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہودیوں کو بھگا دیا ہے، لہٰذا ان پر کنٹرول لانا ہوگا ورنہ یہ تم پر بھی حملہ کریں گے۔ لیکن بادشاہ اس کی بات کو سنتا نہیں تھا، بلکہ کہتا تھا کہ ایک مدینے کے چھوٹی سی بستی کے رہنے والے لوگ وقت کے سپر پاور سے کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بات آئی گئی، گزر گئی، کچھ مہینے کچھ سال گزر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے اکثر مدینے کے باہر الگ الگ علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ رسول پاک نے کچھ لوگوں، کچھ صحابہ کرام کو بصرہ کی طرف بھیجا، آج جو عراق میں ہے بصرہ، جہاں کے حضرت رابعہ بصریہ مشہور ہیں، حسن بصری مشہور ہیں، اور بصرہ میں آج بہت بزرگان دین۔ اس وقت بصرہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہاں کوئی مسلمان نہیں، بلکہ وہ رومی سلطنت کے کنٹرول میں تھا۔ رسول پاک نے اپنے ایک صحابی کو وہاں پر ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے جو ہے کہو کہ تم اسلام لاؤ، اور اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر ہمیں بتاؤ۔ وہ صحابی جب وہاں گئے، کتابوں میں ملتا ہے کہ وہاں کا جو شخص تھا، وہاں کا جو حاکم تھا، اس نے اس صحابی کو پکڑ کر گرفتار کر لیا اور شہید کر دیا۔ یہ پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی اگر آپ کسی ایمبیسڈر کو مار دیتے ہیں تو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا۔ آپ کسی بھی ملک سے براہ راست اگر آپ کو لڑائی مول لینا ہے تو پھر آپ اس کے ایمبیسڈر کو مار دیجئے، پھر فوراً جنگ شروع ہو جائے گی۔ رسول پاک کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ایک میسج لے کر کے بھیجا گیا تھا، اور اس نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا معاذ اللہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صحابہ کو تقریباً ایک اور علاقے میں بھیجا تھا تبلیغ کے لیے۔ وہ علاقہ بھی رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ وہاں پر بھی کچھ اس طرح ہوا کہ ان میں سے 14 صحابہ کرام کو گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے پوری روداد رسول پاک کو سنائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے اور یہ مسلمانوں کی غیرت کا سوال ہے، لہٰذا ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج ترتیب دی جس میں 3000 سپاہی تھے، بالکل جانباز، اور وہ لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر آپ نے بھیج دیا۔ اسی کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اس جنگ میں تھے۔
جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کمان سنبھالیں گے اور آپ لیڈر ہیں، آپ آگے بڑھے، جنگ موتا گئے۔ لیکن رسول پاک نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اگر زید انتقال کر جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم جعفر کے ہاتھ میں کمان دے دینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان دے دینا۔ یہ 3000 کا لشکر جب بصرہ پہنچا تو وہاں کا جو سردار تھا، سرجیل بن عمر نام تھا اس کا، وہ ایسا شخص تھا کہ اس نے پہلے سے اپنے جاسوسوں سے معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت بھی اسے معلوم تھی کہ یہ لوگ جب 313 ہوتے ہیں تو 1000 پر بھاری ہوتے ہیں، اور 1000 ہوتے ہیں تو 10,000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو اس نے مسلمانوں کو ہلکے میں نہیں لیا، بلکہ کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے کثیر تعداد میں فوج جمع کی، روم سے فوج منگائی، 1,00,000 کی فوج جمع ہو گئی، 1,00,000 کی فوج جمع ہو گئی 3000 کے مقابلے میں۔ ادھر صحابہ کرام کی تعداد 3000 ہے، اور بصرہ پہنچے ہیں، اور بصرہ ٹارگٹ تھا کہ بصرہ جانا ہے، فتح کرنا، اور صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ 1,00,000 کی فوج روم سے آ جائے گی، لیکن وہاں فوج موجود تھی، بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ صحابہ واپس آ گئے کہ ارے 1,00,000 ہیں، ہم 3000 ہیں، کہاں سے لڑیں گے؟ نہیں، بلکہ رسول پاک نے فرمایا ہے جاؤ جہاد کرو، تو اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو جہاد کر کے غازی بن کے واپس آنا ہے، یا شہید ہو کر جنت میں اعلیٰ مقام پانا ہے۔ آگے بڑھ گئے اور گھماسان کی جنگ ہوئی۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہی پہلے زید انتقال کیے رضی اللہ عنہ، پھر حضرت جعفر شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں وہ تلوار دی گئی اور وہ جھنڈا دیا گیا۔ اور ادھر رسول پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا اب جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے سیف اللہ المسلول، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید کے لیے یہ پہلا معاملہ تھا جب وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ورنہ پہلے مکہ کے کافروں کی طرف سے آپ لڑتے رہے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ پہلی بار آپ کو موقع ملا تھا کھل کر لڑنے کا، اور وہ بھی جنگ موتا میں۔ جانتے ہیں آپ کتنی بہادری کے ساتھ آپ لڑے ہیں، وہ تفصیل واقعہ ہے، میں شارٹ میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 1,00,000 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر لے کر ان پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس قدر کافروں کو آپ نے مارا ہے کہ اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ تلوار کا ٹوٹ جانا کوئی آسان بات ہے؟ ہڈی کا ٹوٹ جانا آسان بات ہے؟ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، اور آپ اپنے 3000 کے لشکر کو ان سے بچا کر کے واپس لے کر آئے، اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ ایسا واقعہ ہوا کہ دور دراز ممالک میں اس کی خبر پہنچ گئی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، 3000 کا لشکر لے کر 1,00,000 کے مقابلے میں چلے گئے، اور وہ بھی رومی سلطنت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی پاور ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں کا دبدبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور لوگ مسلمانوں سے ڈرنے لگ گئے۔ مدینے کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ فوراً آتے، یا تو کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے، یا جزیہ دیتے، ٹیکس دے کر کے امان پا لیتے۔ اب یہ خوف مسلمانوں کا بڑھتا جب جانے لگ گیا، ابو عامر راہب جس نے مسجد زرار بنائی تھی، اس نے بادشاہ کو ایگری کر لیا اور کہا کہ کسی طریقے سے اگر تم نے حملہ کر دیا تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ یہ مسلمان دھیرے دھیرے روم تک بھی پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی بات ہے سیدھے مدینے پر حملہ کریں گے۔ 40,000 کا لشکر بلایا گیا، جو اس کی سلطنت میں سب سے ماہر، سب سے مضبوط جنگجو لوگ تھے، جن کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے۔ اس زمانے میں جو ہونا چاہیے سارے ہتھیار ان کے پاس، اور بیک اپ میں جو رکھے گئے تقریباً 1,00,000 کی فوج جو پیچھے رکھی گئی، اور اس کے علاوہ اگر وہ بھی دم توڑ دیں تو اس کے پیچھے 1,00,000 رکھے گئی، تقریباً 2.5 فوج چند ہزار مسلمانوں کے مقابلے۔ کیا اب بھی ایسے حالات نہیں ہیں؟ لاکھوں کی فوج کھڑی کر دی جاتی ہے غزہ کے خلاف، لیکن ہمیشہ سے ہمارا یہی وتیرہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی اور چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ جماعتوں پر غلبہ عطا فرماتا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ،
ہرقل نام کا ایک سردار ان کا ہے، اور روم کے بادشاہ نے اس کو فوج دے کر کے بھیجا ہے. 40,000 کا لشکر مدینے کی طرف کوچ کرنے والا ہے. وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ لوگ مدینے تک پہنچ گئے تو ہمیں دفاع کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ گھر میں رہ کر لڑنا مشکل ہوتا ہے، اور دور جا کر کسی میدان میں لڑیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگا. مدینے میں ہمارے بچے بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کیسے لڑ پائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا سخت امتحان ہے. اور اتفاق ایسا معاملہ تھا، سیرت میں ملتا ہے، یہ ایسا وقت تھا مدینے پر کہ جب کھجوریں پک چکی تھیں اور بس اس کا بازار لگنے والا تھا. گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی. سارے لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ فصل آ جائے اور توڑیں، پھر ہم پیسے کمائیں. یہ وہی ٹائم تھا کہ کھجوریں توڑنا تھا، مارکیٹ لے جانا تھا اور اپنا گھر بار چلانا تھا. ایسے وقت میں جنگ سر پر آ گئی. اب کیا کرتے؟ یہ مسلمانوں کا کڑا امتحان تھا کہ وہ دنیا کو چنتے یا پھر اللہ کے حکم کو چنتے. اور اسی موقع پر کئی لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوئے، اور اس وقت صحابہ کو پتا چلا کہ فلاں ابن فلاں منافق ہے، وہ نہیں آیا. یہ بڑی آزمائش والی جنگ. اور ادھر یہودیوں نے بات اڑا دی اور کہا کہ یہ مسلمان احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اتنی بڑی سپر پاور کو چیلنج کر کے آئے ہیں 3,000 کا لشکر لے جا کر. کیا آپ روم والے ان کو چھوڑیں گے؟ یقیناً وہ آئیں گے اور بڑے خطرناک لوگ ہیں. ان کی کہانیاں مشہور کرنے لگے، مسلمانوں کے دلوں میں رعب ڈالنے لگے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. لیکن جو لوگ اندر سے منافق تھے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ حیلے بہانے کرنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اب تم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم تم مدینے سے نکلو اور کسی ایک ایسی جگہ پر پہنچو جہاں پر ان کی فوج کا آمنا سامنا ہو جائے، اور وہاں ہم ان سے جنگ کریں گے. مدینے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم آنے دیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. صحابہ کرام نے اس مشورے کو قبول کیا اور پسند بھی کیا اور کہا، یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں ہم تمام چیزوں کے لیے حاضر ہیں. اب بات آئی جنگ کے لیے جانے کے لیے افراد کتنے ہیں. کئی منافقین بدل گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، بہانے کرنے لگے، الگ الگ چیزیں ہونے لگ گئیں. اس کے باوجود رسول پاک کے سچے جان نثار صحابہ 30,000 کی تعداد میں جمع ہوئے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں اتنے کثیر تعداد میں صحابہ جمع ہوئے. 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لشکر تو موجود ہے لیکن سب کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، جذبے سلامت ہیں لیکن گھوڑے ان کے پاس نہیں ہیں، زرہیں نہیں ہے، جنگی سامان کچھ نہیں. کیا یوں ہی پیادہ جنگ میں جایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی سامنے رومی لشکر ہے 1 لاکھ، بلکہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہیں. اگر دیکھا جائے کیسے مقابلہ ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جو آج جنت خریدنا چاہتا ہے؟ آج ضرورت ہے ہمیں گھوڑے کی، سامان کی اور چیزوں کی. اگر کوئی خیرات کرے گا میں محمد اس کے لیے دعا کروں گا. سارے لوگ موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عثمان ابن عفان کی طرف سے اس فوج کے لیے، اس لشکر کے لیے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے اور 21 کلو چاندی میں آپ کے نظر کرتا ہوں. 200 اونٹ. آج بھی اگر آپ اونٹ خریدنے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی قیمت کیا ہے، لاکھوں میں ہوتی. 200 اونٹ رسول پاک کے ایک فرمان پر قربان کر دیا. کہا یا رسول اللہ حاضر ہے، اور ساتھ میں 21 یا 29 کلو چاندی آپ نے حوالے کی. رسول پاک نے دعا دی اور پھر ارشاد فرمایا، ہے کوئی؟ ابھی بھی ضرورت ہے کیونکہ لشکر بڑا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر سے ہاتھ بلند کیا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب کی بار 400 اونٹ مع ساز و سامان کے اور زیادہ چاندی کے ساتھ خیرات کرتا ہوں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کہا تیسری مرتبہ کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا جو اس فوج کے لیے، کیونکہ جہاد میں جانا ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اب کی بار پھر سے کئی اونٹ دینے کے لیے حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے اتنی دعائیں دی اور اس دن ارشاد فرمایا، رسول پاک کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، حدیث میں ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان نے آج ایسا عمل کیا ہے کہ جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے بعد وہ جنت میں جانا ان کا پکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بے مثال ہے۔ سارے صحابہ اپنے اپنے طور پر چیزیں لا رہے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ سب سے کمال والا انداز ابوبکر صدیق کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار بلانے کو وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک پکار رہے ہیں اور چیزوں کو طلب فرما رہے ہیں۔ فوجیوں کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اپنے گھر گئے، گھر میں جانے کے بعد جو کچھ گھر کے اندر سامان تھا، حتیٰ کہ برتن، اوڑھنے کے سامان، بچھونا، جو کچھ گھر میں تھا سب اٹھایا، حتیٰ کہ اپنے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی نکال کر کے اس میں ڈال دیا، حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ کیا پہن کر کے آئے تھے؟ ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے آئے تھے جو کانٹوں سے چبھا ہوا تھا۔ کیسا نرالا انداز۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کوئی غریب انسان نہیں بلکہ امیر کبیر شخص ہیں، امیر کبیر شخص۔ جو کچھ اس وقت ان کے پاس تھا سب کچھ لے کر کے آ گئے، اونٹ، گھوڑا، زریں، سامان، سب کچھ۔ رسول پاک نے جب ان کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں، اور ان کا لباس بدلا ہوا تھا۔ رسول پاک نے پوچھا آج یہ تمہارے بدن پر الگ لباس کیسے نظر آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ لباس ہم نے ابوبکر صدیق کو دیکھ کر پہنا ہے۔ صرف میں نے نہیں بلکہ اللہ کو ابوبکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے آج کے دن سارے فرشتوں کو اس طرح کا لباس پہننے کا حکم دے دیا۔ سارا سامان لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ رسول پاک کے ساتھی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں۔ اور دوسرے سسر اور ساتھی کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرے دوست ابوبکر صدیق پورا سامان لے کر کے آ گئے، آپ بھی جو ہے سامان لے کر کے آئے تھے اپنے گھر کا، تقریباً آدھا سامان گھر کا جو کچھ ہے سب لا کر حاضر کر دیا۔ ایک اور صحابی کی روایت، بہت سارے صحابہ ہیں، میں صرف جو خاص ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں، رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی سامان ہو جہاد کے لیے وہ لا کر کے دے دو۔ ان کا جنون دیکھیے، ان کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے۔ ایک صحابی وہ روزانہ ایک باغ میں نوکری کیا کرتے تھے، صبح سے شام تک محنت کرتے کرتے، اور رات میں ان کو پیسے جو ملتے تھے اسی کی وہ کھجوریں گھر میں لاتے تھے تاکہ گھر والے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور سو جائیں۔ ان کو یا تو پیسے ملتے یا کھجوریں ملتی تھی، چند کھجوریں ان کو ملی تھیں۔ جب وہ رات کو واپس آئے اور سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور چیزیں طلب فرمایا ہے، وہ صحابی سارے کھجور لے کر کے لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ منافقین دیکھ کر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے یہ مسلمان کھجوروں کو رکھ کر کے، کھجوروں کو خرچا کر کے رومیوں سے لڑیں گے، رومی طاقت سے لڑیں گے، مذاق اڑانے لگے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی بڑی جنگ کے لیے تم کھجوریں کیسے لے کے آ گئے، بلکہ ان کھجوروں کو اٹھایا اور سارا سامان، سونا و چاندی جو سب صحابہ نے دیا تھا اس کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ جتنا ان کے سونے اور چاندی کو قبول فرماتا ہے اتنا اس کھجوروں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج جس نے بھی دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے۔ بہرحال سارا لشکر تیار ہو گیا اور سامان لے کر کے نکلے۔ جانتے ہیں سامان کتنا ہوا تھا، کتنا جمع ہوا تھا؟ 30,000 کے مقابلے میں وہ سامان بہت تھوڑا تھا، کیونکہ صرف مدینے سے کلیکٹ کیا گیا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے سیرت کی 17 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تیار کیا گیا تھا۔ اب باری باری ایک صحابی بیٹھتے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی بیٹھتے، پھر ایک اور صحابی بیٹھتے، اس طرح معاملات ہوئے۔ بہرحال وہاں سے وہ لشکر لے کر نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بھی ہو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ کہاں تک یہ لشکر گیا؟ تبوک تک گیا، جہاں پر آج سعودی عرب کا ایک شہر ہے، تبوک مشہور شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لشکر کو لے کر چلتے ہیں اور راستے میں بہت سارے واقعات آئے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جہاں پر قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا تھا اس بستی سے بھی رسول پاک کا گزر ہوا۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں بہت تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پانی کی پیاس لگی ہے اور پانی بہت کم آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے
اور اس کا پانی اٹھایا منہ میں ڈالا اور آپ نے اسی میں قلی فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پانی جو تل میں لگا ہوا تھا ابلتے ہوئے باہر آ گیا اور سارے صحابہ اس سے سیراب ہوئے، کافی صحابہ سیراب ہوئے. اسی طرح اور آگے بڑھے. مدینے سے تبوک کا سفر کافی لمبا ہے، تکلیف آئی، پریشانی آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آسمان سے بارش برسی اور سارے صحابہ نے پانی جمع فرما لیا. مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ ہیں اور بالکل یقین کے ساتھ ہیں کہ اس جنگ میں رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رومیوں کو تو مزہ چکائیں گے. جب وہاں پر پہنچے تو کچھ ایسے معاملات ہوئے، اللہ اکبر، کہ رومیوں کا لشکر 1,00,000 کا لشکر سامنے موجود ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے، اور ادھر 30,000 کا لشکر صحابہ کا موجود ہے. مسلمانوں کا جذبہ جہاد، ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کا انداز، ان کے شعر پڑھنے کے طریقے، یہ اس قدر مشہور ہوئے رومی فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی اور طرح طرح کی باتیں، قصے کہانیاں مشہور ہونے لگ گئیں کہ یہ مسلمان ایک ایک انسان 1,000 کے مقابلے میں کافی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا. یہی تو میں کہتا ہوں، مسلمان لڑتا ہے تو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور کافر لڑتے ہیں تو وہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں. وہ فوج آئی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور یہاں مسلمان اس لیے آئے تھے کہ رسول پاک سے انعام ملے گا. فرق تھا دونوں میں. رومی فوج جو ہے وہ بٹ گئی اور دھیرے دھیرے وہ پسپا ہونا شروع ہو گئی اور وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹ گئی. ابو عامر راہب جو تھا اس نے باقاعدہ ہرقل کو کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ شروع کی جائے، لیکن اس نے نہ مانی اور کہا فوج میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لہٰذا وہاں سے پسپا ہو کر ان کو واپس جانا پڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے واپس مدینہ تشریف لائے. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان روم سے مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر بھی گئے اور رومی سلطنت کی فوجی جو تھے وہ ڈر کے بھاگ کر واپس چلے گئے. اللہ اکبر، کیسا رعب ہوگا. قرآن میں تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے. اللہ فرماتا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. جب جانے کا حکم تھا تب اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، بوجھل ہو کر سامان لے کر یا ہلکے پن کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل پڑو، اور تمہارے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے تو مال کے ذریعے سے جہاد کرو، یعنی مجاہدین کی مدد کرو اور آگے بڑھو. سب پر فرض تھا، سارے لوگ چلے گئے تھے. رسول پاک جب واپس تشریف لائے تو ایک دو واقعات پیش آئے، میں وہ ذکر کرتا ہوں. جب واپس آپ تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا جو مدینے میں موجود ہے. اسی وقت وہ مشہور حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی. رسول پاک فرماتے ہیں یہ جو احد پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. آج بھی مدینے والے کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے پہاڑ نارمل ہوں گے، لیکن صحابی پہاڑ کو دیکھنا ہو تو احد پہاڑ کو دیکھ لو. وہ ایسا پہاڑ ہے جس کو صحابی پہاڑ کہا جاتا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار کیا. بہرحال رسول پاک جب تشریف لائے تو آپ کو خبر دی گئی کہ وہاں پر مسجد زرار بنائی گئی ہے جہاں پر یہ خفیہ پلاننگ کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو توڑا. مسجد نبوی میں واپس آئے اور جو لوگ نہیں گئے تھے، بہانے بنا کر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو بلایا جانے لگا. رسول پاک نے طلب کیا کہ تم سب مسلمان ہو اور آئے کیوں نہیں، کس وجہ سے نہیں آئے؟ سارے لوگ حاضر ہوئے اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگے. کوئی کہہ رہا تھا میرا یہ معاملہ ہے، میرا وہ معاملہ ہے. کس سے چھپاتے؟ وہ نبی کہ جس کے سامنے اللہ نے چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے، تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. رسول پاک کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں. لیکن 3 صحابہ، سچے جانثار صحابہ، جو اس سے پہلے جنگ احد میں بھی رہے اور جنگ بدر میں بھی رہے، ایسے صحابہ بھی جانے سے رہ گئے تھے. 3 صحابہ تھے جو نہیں جا پائے تھے. انہی کے متعلق آیت بھی آئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یہ 3 ایسے لوگ ہیں جو جانے سے پیچھے رہ گئے. کیوں ایسا ہوا؟ الگ الگ معاملات تھے. کسی کے یہاں باغ میں کھجوریں جو ہے زیادہ آ گئی تھیں، مال کا معاملہ تھا. کسی کے یہاں گھر کا معاملہ تھا. وہ تینوں صحابہ جا نہیں پائے. اللہ کے رسول نے جب بلایا تو دوسرے جو لوگ تھے وہ جھوٹ بولنے لگ گئے. لیکن یہ 3 صحابہ حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے کیا چھپائیں گے، کون سی بات آپ سے مخفی ہے؟ ہم سچ کہتے ہیں، ہماری سستی اور کاہلی نے ہمیں روک دیا. جہاد سے ہمیں سستی اور کاہلی نے روک دیا. یا رسول اللہ آپ معاف فرمائیں.
اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے 50 دن تک ان سے گفتگو نہیں فرمائی، اور فرما دیا مدینے کے سارے مسلمانوں سے، فرمایا میرا کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب 40 دن ہو گئے، کتابوں میں ملتا ہے، یا 1 مہینہ جب ہو گیا، ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ صحابہ رویا کرتے، استغفار کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف فرما معاف فرما۔ 40 سے 50 دن ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آخری بات، ایک اور شخص تھا منافق جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، ایک دن رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں آپ کا دیوانہ ہوں، ایمان لانے والا شخص ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ڈھیر سارا مال عطا فرمائے، آپ دعا فرمائیں میرے لیے مال عطا فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پر شکر کرو، اللہ اور عطا کرے گا، اور اسی میں خوش رہو، زیادہ مال فتنے کا سبب بنتا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ دعا فرما دیں دعا فرما دیں، بار بار جو ہے وہ اصرار کرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ دعا قبول ہوئی، اور وہ انتہائی امیر کبیر شخص ہو گیا۔ اس کے پاس جو چند بکریاں تھیں وہ کئی بکریاں، ہزاروں بکریاں میں بدل گئیں، باغیچے بڑھ گئے، پراپرٹی زیادہ ہو گئی، اور وہ ایک امیر شخص ہو گیا۔ دھیرے دھیرے جو روزانہ مسجد نبوی میں 5 وقت نماز کے لیے آیا کرتا تھا، اب وہ پورا ہفتہ چھوڑ کر صرف جمعہ کو آنے لگ گیا۔ نمازی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن مال کی وجہ سے حساب و کتاب کرنا ہوگا، تو پھر وہ ہفتے میں صرف جمعہ کو آنے لگ گیا۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے معاملات ہوئے کہ جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا، اور کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جب حکم نازل فرمایا اور کہا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ، امیر کبیر شخص ہے۔ رسول پاک کی طرف سے ایک صحابی جب اس کے پاس پہنچے اور وہاں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے تمہارے پاس مال ہے، زکوٰۃ دو، تمہارے مال کا 2.5% دو۔ جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ کئی 100 بکریاں ہو جا رہی تھیں، بہت سارا سامان ہو جا رہا تھا، بدل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ایک طرح کا ٹیکس لگتا ہے، مجھے ٹیکس کی طرح نظر آ رہا ہے، اور ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، لہذا میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، رسول پاک نے طلب فرمایا اور اس نے منع کر دیا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق تھا، ثعلبہ بن حاطب، اس نے سامان نہیں دیا۔ وہ صحابی وہاں سے پلٹ کر کے آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سامان لے کر آیا بھی، مگر حضور نے فرمایا کہ اب میں تمہارا سامان نہیں قبول کرتا ہوں، زکوٰۃ کے اس میں آپ کا تمہارا سامان قبول نہیں کرتا ہوں، واپس دے دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے تک وہ شخص بار بار ہر سال زکوٰۃ کے لیے اپنا سامان بھیجتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا سامان واپس کر دیتے تھے، اور فرماتے کہ جب حضور نے تیرا سامان قبول نہیں کیا تو ہم کون ہیں قبول کرنے والے، لہٰذا اللہ کو تیرا مال پسند ہی نہیں۔ وہیں سے وہ واپس ہو گیا۔ اسی کے متعلق قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال عطا فرماتا ہے اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی راہ میں خیرات کرے، اور اس کی راہ میں اگر تم نہیں دے رہے ہو جو تم پر فرض ہے زکوٰۃ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اور کیا ہوا جانتے ہیں؟ اسی طرح دھیرے دھیرے وہ شخص مسلمان سے پھر کافر ہوا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، اگر ایمان پر قائم رہتا اور وہ چند زکوٰۃ کے جو حصے تھے وہ دے دیتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آج اس کا شمار ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مال اور اولاد یہ زندگی کے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کی محبت سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام آزمائشوں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔